بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین و سامعات کو السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج مطالعہ پاکستان 2021 کا گیسٹ پیپر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پیپر پیٹرن اور اس کے علاوہ ماڈل پیپر کس قسم کا آیا ہے، شارٹ کوشچن آنسر کتنے کرنے ہیں، لانگ کتنے کرنے ہیں، ایم سی کیوز کتنے کرنے ہیں، یہ تو اکثر آپ کو معلوم ہے. اس کو ذرا سنیے ایک دفعہ. ایم سی کیوز میں آپ کو آدھا گھنٹہ جو ملے گا اس میں 25 ایم سی کیوز آپ کو کرنی ہیں سیکشن اے، اور پی ایس سی کا پیپر 50 مارکس کا ہوتا ہے. جیسے فرسٹ ایئر میں اسلامیات 50 مارکس کا ہے، ایسے ہی سیکنڈ ایئر میں پی ایس ٹی 50 مارکس کا ہے. اس میں آپ کو یہ تمام ایم سی کیوز تقریباً 25 اس میں لکھنی ہوں گی. اس کے بعد سیکشن بی صرف اور صرف آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ہوگا. اس 1 گھنٹے میں آپ کو 5 کوشچن جو ہے شارٹ کوشچن آنسر سالو کرنے ہوں گے، اور ایک کی جو نا صرف 3 مارکس ہیں، اور یہ 15 مارکس اس کے ہوں گے. اور اس کے علاوہ لانگ کی جو ہیں آپ کو صرف 1 لانگ کرنا ہے. 3 یا 4 لانگ دیے جائیں گے، اس میں سے آپ کو صرف اور صرف 1 کرنا ہے، اور وہ 1 جو ہے 10 نمبر کا ہوگا. اس طریقے سے سیکشن بی اور سی اس کے 25 مارکس ہوئے، اور ایم سی کیوز اس کے بھی جو ہے 25 مارکس ہوئے، تو 50 مارکس کا پیپر ہوگا. آج سے 4-5 سال پہلے شارٹ کوشچن آنسر جو ہے وہ 5 مارکس کا ہوا کرتا تھا. تو آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں بہت زیادہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے یاد کیا، اتنا زیادہ لکھا، تو آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، تو سیکشن سی جو ہے 10 مارکس کا وہ رہ جائے گا. کیونکہ یہ 3 مارکس کا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو اتنے ہی نمبر، اتنا ٹائم دینا ہے. اور 3 ہیڈنگز اس کے لیے کافی ہیں، اور ہر ہیڈنگز میں آپ نے 2 سے 3 لائنیں لکھنی ہیں. 3 لائنیں لکھنی کافی ہیں، زیادہ نہ لکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہی لکھتے رہ جائیں اور آپ کا سیکشن سی رہ جائے. تو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کے پاس اس کے لیے صرف 1 گھنٹہ ہوگا. ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کو یاد کرنی ہوگی، کیونکہ 25 ایم سی کیوز ہیں. میرے پاس جو میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے ماڈل پیپر بھی جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے، اس کو بھی دیکھیے. اور ایسے ہی ایم سی کیوز جتنے بھی ہیں اس کو بھی جو ہے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ جو ہے اس کو یاد کر لیجئے. اس میں اردو انگلش دونوں میں ہیں. تو تقریباً جو ہے یہ تو لگ بھگ 250 کے لگ بھگ ہیں. اس لیے ان تمام کو اگر یاد کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے پیپر اچھا ہو پائے گا. آپ دیکھیں تقریباً 285 اور یہ 300 سے زیادہ ہیں. 326 جو ہے یہ ایم سی کیوز ہیں، اور اس میں سے 20 ایئرز میں جتنے بھی آئے ہیں وہ تمام کی تمام اس میں ہیں. اینڈ میں ہم نے جو ہے جو 10 ایئر میں آئے ہیں اس میں سے لیے گئے ہیں، اور شروع میں چیپٹر وائز دیے گئے ہیں. تو کچھ اس میں ایسے بھی آ رہے ہیں جو سیم ہیں، کیونکہ چیپٹر وائز ہم نے الگ لکھے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ جو 10 ایئر کے ہیں، 20 ایئرز کے ہیں وہ لیے ہیں. اس لیے تھوڑا بہت سیم بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ بھائی 300 کے لگ بھگ جو ہے نا اس میں ایم سی کیوز ایسے ہیں جو اگر آپ یاد بھی کر لیں گے، امید ہے کہ اسی میں سے آئے گا، اس سے الگ تو آ ہی نہیں سکتا. تمام چیزیں اسی کے اندر ہیں. ایک دفعہ اس کو جو ہے نا لازمی یاد کر لیجیے گا. اب گیس پیپر ہے، گیس پیپر میں آپ کو جو ہے نا کیا یاد کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو چیپٹر وائز یاد کرنا ہے. چیپٹر نمبر 1 جو ہے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، قیام پاکستان. اس میں تقریباً 9 شارٹ کوشچن آنسر ہیں، اور 2 جو ہے وہ لانگ کوشچن آنسر ہیں.
لانگ 2 ہی ہیں, 2 نیشن تھیوری کے بارے میں. اگر شارٹ میں آ جائے تب بھی لکھیں گے آپ, 3 ہیڈنگ لکھنی ہے. اگر لانگ میں آ جائے تو لانگ میں لکھنا ہے اس کو. ایسے شارٹ کوشچن میں آئیڈیولوجی آف پاکستان یہ آ سکتا ہے. تو جب آئیڈیولوجی آف پاکستان آ جائے تو اس وقت آپ کو اگر شارٹ میں آ جائے تو شارٹ میں لکھیں گے, اگر لانگ میں آ جائے آئیڈیولوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف قائد اعظم اسٹیٹمنٹ, تو اس وقت آپ کو جو ہے نا لکھنا ہے آپ کو نظریہ پاکستان قائد اعظم کی روشنی میں. بہت ہی آسان ہے. اس کے بعد علی گڑھ موومنٹ, اس کو لازمی یاد کریں. تحریک علی گڑھ, علی گڑھ تحریک. لکھنؤ پیکٹ, میثاق لکھنؤ. خلافت موومنٹ, تحریک خلافت. جناح 14 پوائنٹس, اس میں سے اگر آ بھی جائے, ویسے تو 14 پوائنٹس آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں, اور اگر لانگ میں آ جائے تب بھی آپ لکھ پائیں گے. اگر شارٹ میں آتا بھی ہے تو کم سے کم آپ کو 3 سے 4 جو ہے پوائنٹس لکھنے ہوں گے. الہ آباد ایڈریس 1930 جو ہے علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں جو خطبہ دیا تھا اس کے بارے میں. پاکستان ریزولیشن, کرسپ مشن, لارڈ ویور پلین, لارڈ ویور کا جو منصوبہ ہے اس کے بارے میں. فارمیشن آف مسلم لیگ, مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد, مسلم لیگ کیوں بنی, کب بنی, اس کے بارے میں. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. 10 ایئر میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر اسی میں سے کوشچن آ رہے ہیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 ہسٹری آف پاکستان, تاریخ پاکستان. اس میں آپ کو شارٹ کوشچن آنسر صرف 3 یاد کرنے ہیں. 3 جون پلان, 3 جون کا منصوبہ, انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947, تاریخ آزادی ہند 1947, اور ریڈ کلف ایوارڈ. ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے اس کا جو ہے منصوبہ, اس کے بارے میں لکھنا ہے. لانگ میں یہ جو 3 کوشچن ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے, موسٹ امپورٹنٹ. نمبر 1 اس میں ہے امپورٹنٹ پولیٹیکل ایونٹس فرام 1940 ٹو 1947, 1940 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی سیاسی واقعات ہوئے ہیں ان کو لکھنا ہے اس میں. کازز آف دا ڈیمانڈ فار پاکستان, مطالبہ پاکستان, اس کے بارے میں لکھنے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا, اس کی کیا وجوہات تھیں, اس کو لکھنا ہے. انیشل پرابلمس آف پاکستان, پاکستان کے ابتدائی مسائل, اس کو لکھنا ہے آپ نے. پاکستان کے ابتدائی مسائل کیا کیا تھے. چیپٹر نمبر 3 اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. چیپٹر نمبر 3 اس میں ایک جو ہے شارٹ کوشچن آنسر آ سکتا ہے, آبجیکٹو ریزولیشن 1949. اس میں آپ نے جو لکھنا ہے کہ 1949 میں قرارداد پاکستان, قرارداد پاکستان کی جو نکات وغیرہ ہیں اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے, وہ لکھنا ہے. لانگ اس میں ایک ہی ہے جو اکثر آتا رہتا ہے, اسلامک پروونسز ان 1973 کنسٹیٹیوشن, 1973 کی جو کہ دستور کی جو آئین ہیں اسلامی دفعات وغیرہ, اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہوگا, اس کو یاد کر لیجئے گا. دا لینڈ آف پاکستان, ارض پاکستان, اس کا ایک شارٹ کوشچن آنسر ہے نیچرل ریسورسز آف پاکستان. قدرتی وسائل, پاکستان کی قدرتی وسائل کون کون سے ہیں اس کے بارے میں آپ لکھیں گے. اس کے علاوہ لانگ میں لوکیشن آف پاکستان, پاکستان کی جو لوکیشن ہیں جغرافیائی اعتبار سے اور پولیٹیکل اعتبار سے, اس کو آپ لکھیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 کلچر آف پاکستان, اس کے 2 لانگ ہیں. ایک تو کلچر ہیریٹیج آف پاکستان, جو آثار قدیمہ ہیں اس کو لکھنا ہے. ثقافتی ورثہ, ثقافتی ورثہ جو ہے اس کے بارے میں. کلچر آف پاکستان, اور پاکستان کا جو کلچر ہے, پاکستان کی جو ثقافت ہے, اس کے نمایاں خدود خال کیا ہیں اس کے بارے میں. اگر شارٹ میں آ جائے ان میں سے تو لانگ میں تو زیادہ لکھنا ہوتا ہے کیونکہ لانگ آپ کا 10 مارکس کا ہے. اگر شارٹ میں آ جائے تو اس میں آپ نے
3 headings لکھنی ہیں اور اس میں 2-3 باتیں اس کی لکھنی ہوں گی. بہت ایزی ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 ہے لینگویجز آف پاکستان، پاکستان کی زبانیں. ایک تو اردو لینگویج بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اردو زبان کے بارے میں. ریجنل لینگویجز آف پاکستان، پاکستان کی جو علاقائی زبانیں ہیں اس کے بارے میں شارٹ کوسچن آنسر بھی آ سکتا ہے، لانگ میں سے بھی آ سکتا ہے. اگر آپ نے لانگ والا یاد کر لیا تو اگر کسی کے بارے میں نوٹ آ سکتا ہے، اگر آ جائے تو آپ لکھ پائیں گے. سندھی کے بارے میں اگر آتا ہے یا پنجابی کے بارے میں آتا ہے تو آپ لکھ پائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 7 اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اقتصادی منصوبہ بندی و ترقی. اس کے شارٹ کوسچن آنسر جو ہے پرابلم ان ایگریکلچر، ایگریکلچر کے جو زراعت کے مسائل ہیں وہ. میجر کراپس آف پاکستان، پاکستان کی اہم فصلیں کون کون سی ہیں. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، پاکستان کی صنعتیں کون کون سی ہیں، صنعتی ترقی کے بارے میں وہ لکھنے ہیں. اور ڈفرینسز بٹوین رورل اینڈ اربن سوسائٹی، دیہی اور شہری علاقوں میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں سوال آ سکتا ہے. اس کے بعد لانگ اس میں صرف ایک ہی آئے گا، ایگریکلچر آف پاکستان، پاکستان کی معیشت کے بارے میں، پاکستان کی زراعت کے بارے میں یا پاکستان کی معیشت میں زراعت کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ آ سکتا ہے. چیپٹر نمبر 8 یہ لاسٹ چیپٹر ہے، پاکستان اینڈ دا کمیٹی آف نیشن. اس میں جو ہے شارٹ کوسچن آنسر صرف 2 آ سکتے ہیں. ایک تو ہے فل نیم آف دا فالوئنگ ایبریویشن یونائٹڈ نیشن. اس میں اصل میں جو مخففات ہیں، ایبریویشن ہیں، اس کے بارے میں، یعنی کہ UNA، UNO کسے کہیں گے اس کے بارے میں، NAM اس کے وہ کیا کہیں گے، SAARC سارک اس کو کیا کہیں گے، OIC ویسے نام لکھے ہیں. یہ ایک سوال آ سکتا ہے. ان کے کام کیا کیا ہیں تھوڑا بہت وہ بھی یاد کر لیجیے گا. ایک اور شارٹ کوسچن آنسر جو ہے اس میں سے جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے چائنا پاکستان ریلیشنز، پاکستان اور چائنا کے آپس میں کیا تعلقات ہے، کیا ریلیشنز ہیں. کبھی کبھار سعودی کے بارے میں آتا ہے، لیکن چائنا کے ساتھ ہمارے آج کل بہت اچھے تعلقات ہیں تو اس کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، یاد کر لیجیے گا. لانگ جو ہے صرف ایک ہی آئے گا، فارن پالیسی آف پاکستان، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اس کے بارے میں جتنی بھی دفعات ہیں وہ آپ نے جو ہے لکھنی ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ یہ کہیں گے کہ سر چیپٹر نمبر 9 اور 10 اس سے متعلق پوچھیں گے. اصل میں چیپٹر نمبر 9 اور 10 کے بارے میں کوئی خاص نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، امید ہے کہ اسی میں سے آئے گا. اگر مثال کے طور پر اس میں سے کوئی سوال اگر آ بھی جاتا ہے، اس میں کچھ عدالتوں کے بارے میں اور 1973 میں جتنے بھی 28 دفعات تھے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، تو اس میں سے اگر کوئی آ بھی جائے تو بیٹا بے شک چوائس میں وہ چھوڑ دیجیے گا. صرف یہ کوشچن اگر یاد کر لیں تو امید ہے آپ کے اللہ نے چاہا 48 50 میں سے یا 47 مارکس آ سکتے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ اگر MCQs آپ کو صحیح یاد ہیں 25 مارکس اس کے ہو گئے. باقی آپ کو ایک لانگ کرنے ہیں، لانگ میں سے 10 میں سے اگر صحیح لکھا 9 نمبر آ سکتے ہیں. باقی 15 مارکس کی جو ہے نا شارٹ کوسچن آنسر ہے اس میں بھی 15 میں سے 14 مارکس آ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے 48 اور 47 مارکس لینا کوئی مشکل نہیں ہے. تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو.